صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد باب من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحمدللہ ہماری درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو حدیث کی عبارت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ مکمل تین حدیثیں ہیں اور 2 باب ہیں، 2 چیپٹر ہیں. پہلا باب کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ٹکڑے کو ہی باب باندھ رہے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے مسلمان پسند کرے وہی چیز دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے. یہ باب باندھ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب تک یہ صفت مسلمان کے اندر نہیں آتی کہ مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے، جب تک یہ صفت مسلمان کے اندر نہیں آتی تب تک وہ مسلمان کامل ایمان والا نہیں کہا جائے گا. اس مسلمان کو، اس ایمان والے کو مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں کہا جا سکتا. اور یہ چیز جو ہے یہ صفت بہت ہی اونچی صفت ہے. جب کسی مسلمان کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے تو اس مسلمان کا ہر عمل اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. آج ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے ہم لوگ اتنا جلتے ہیں، اتنا ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی، نفرتیں،
اس کی وجہ سے ہم دوسرے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے لیے تو اچھی چیز مل جائے لیکن سامنے والا جو ہے برباد ہو جائے. یہ جو ہے آج کل لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اپنے لیے مضر چیز کو، نقصان دینے والی چیز کو، اور اس کی وجہ سے چاہے اس کا مالی نقصان ہو چاہے جانی نقصان ہو، ایسا نقصان کرنے والی کوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے. کوئی مثال کے اعتبار سے چھوٹی چیز لینے اگر ہم دکان پر جائیں گے تو ایک چیز لینے کے لیے 10 مرتبہ دیکھیں گے، 10 چیزوں کو تلاش کریں گے، اس کے بعد لیں گے. کیوں؟ اپنے لیے اچھی چیز لینا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی پیسے دے کر بھی اگر خراب چیز لے لیں تو پھر ہم جو ہے ہمارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کہ ہم جو ہے پیسے بھی دے رہے ہیں اور خراب چیز بھی لے رہے ہیں. تو ایک مثال ہے کہ جس طرح آدمی پیسے دے کر اپنے لیے اچھی چیز کو لینا پسند کرتا ہے تو اسی طریقے سے آدمی جس طرح اپنے لیے اچھی چیز لینا پسند کرتا ہے تو اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کے لیے، سامنے والے کے لیے بھی وہی اچھی چیز پسند کرے. یہ مسلمان کی علامت ہے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے اور اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اچھا رہوں سامنے والا برباد ہو جائے، یا کسی آدمی کا ذہن یہ کہتا ہو کہ بھئی میں اچھا رہوں سامنے والا اس کی مرضی، تو اگر اتنی بات بھی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اس وقت تک ہم جو ہے کامل ایمان والے نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر حالت میں ہم جو ہے دوسرے کی بھلائی چاہیں، دوسرے کی خیر خواہی چاہیں، دوسرے کی اچھائی چاہیں. دوسرے کی اچھائی چاہیں گے تو کوئی دوسرا آدمی ہمارے لیے اچھائی چاہے گا. جیسی کرنے ویسی بھرنے، دنیا کا ایک معمول ہے، دنیا کا ایک نظام ہے. جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ عمل کیا جائے گا. اگر ہم نے عمل اچھا کیا تو ہمارے ساتھ بھی عمل اچھا ہوگا. اگر ہم نے عمل برا کیا تو ہمارے ساتھ بھی عمل برا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے جس طرح زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، جس طرح رہنا پسند کرتے ہیں، جس طرح ہم جو ہے چیزوں سے، دوسری جو ہے غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا پسند کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے اور یہ مسلمان کا فرض ہے. حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ دوسرے حدیثوں میں، دوسری روایتوں میں بات موجود ہے کہ کوئی مسلمان دنیا کے اندر کسی مسلمان کی ایک غلطی کو چھپائے گا تو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کی 70 برائیوں کو اللہ چھپائیں گے. 70 برائیوں کو، ایک کا بدلہ 70 ہے کہ ایک برائی کی اگر ہم آج پردہ پوشی کریں گے کہ بھئی کسی مسلمان کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم پبلک کے سامنے بیان نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، بس اس کی کمی ہے ہمیں معلوم ہے، ہم جو ہے اپنے دل میں رکھیں گے. اگر اس کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں تو ہم اس کو سمجھا دیں گے کہ بھئی تیرے اندر یہ جو ہے کمی ہے، اس کو جو ہے پوری کر لے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی کتابیں بہت ساری جو ہے مولوی کورس میں پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والے سے حضرت کہتے ہیں کہ اگر تو میرے اندر کوئی کمی دیکھے اور اس کمی کو میرے سے ذکر نہیں کرتا، کسی دوسرے کے سامنے ذکر کرتا ہے، جا کر دنیا والوں سے کہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تو مجھے اس غلطی کو سدھارنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. اگر اس غلطی کا اظہار میرے سامنے کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس غلطی کو سدھار لوں گا. اب میری جب غلطی سدھر جائے گی، میری غلطی ختم ہو جائے گی، تو اس غلطی کے سدھار کے اوپر تجھے بھی ثواب ملے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کمی میرے اندر دیکھے تو میرے سے ہی بیان کر، دوسرے دنیا والوں کے سامنے بیان نہ کر. اس کی وجہ سے میری غلطی سدھر نہیں سکتی. تو یہ جو ہے ایک ضابطہ ہے کہ آدمی کے اندر کوئی کمی ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیں تو تنہائی میں اس کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کریں اور اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ غلطی، یہ کمی تمہارے اندر ہے، اس کو پوری کر لو. اس طرح جو ہے زندگی گزارنا ہے. جس طرح ہم اپنی ذات
کو ذلیل کرنا پسند نہیں کرتے، تو اسی طریقے سے دوسروں کو بھی ذلیل کرنا ہمارے لیے پسند نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مسلمان کی علامت ہے۔ آج حالت بہت ہی جو ہے بری ہوتی جا رہی ہے، مسلمان جو ہے بہت ہی گرتا جا رہا ہے، خصوصاً اس معاملے میں کہ مسلمان جو ہے مسلمان کو اپنی عزت کا تو احساس ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کی عزت کا کچھ بھی احساس نہیں رہتا، اور سامنے والے کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور سامنے والے کی عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے، اور لیکن اس کو جو ہے اپنی عزت کی پڑی رہتی ہے۔ تو جس طرح ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ کریں، اپنے لیے جو پسند کریں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ دوسرا باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، باب جو باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان سے ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب حدیث لا رہے ہیں، حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس باب میں دو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، اور دونوں جو ہے ترجمے کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، الفاظ بھی وہی، ترجمہ بھی وہی، لیکن دوسری حدیث میں آخر میں ایک جملہ زیادہ ہے، پہلی حدیث میں وہ جملہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو حدیثیں جو ہے لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس میں جو ہے پہلے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسری روایت کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، بہت ہی جو ہے ضروری بات ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائے تو اللہ کے رسول کو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی بہت ساری جگہوں پر قرآن کے اندر قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم، ایسے اللہ نے بہت ساری چیزوں کی جو ہے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قسم کھا کے بتلا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں جو ہے قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ بھی یا پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس بات میں وہ بات کتنی ضروری ہے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک کہ تمہاری نگاہ میں میری محبت تمہارے والدین اور تمہارے بچوں سے بھی زیادہ میری محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی دو چیزوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، ایک ہے والدین کا اور ایک ہے بچوں کا۔ آدمی جو ہے اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے بد نصیب انسان ہے جس کو جو اپنے والدین سے محبت نہ ہو تو وہ صرف نام کا انسان ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، کیونکہ جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا میں آئے ہیں ان سے اگر ہم محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ محبت کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپن سے بہت ہی محبتوں سے پالا، بہت ہی محبتوں سے ہمیں جو ہے بڑا کیا، اور ہم اپنے جو ہے جان قربان کر کے ہمیں جو ہے دنیا میں لائے ہیں، تو ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو اسی وقت کامل کر سکتا ہے، اپنے ایمان
اسی وقت مکمل کر سکتا ہے جبکہ اس کی نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہو، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہو. جتنی محبت وہ اپنے والدین سے کرتا ہے، جتنی محبت وہ اپنے بچوں سے کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ضروری ہے. ابھی آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان انس رضی اللہ عنہ انه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. یہ تو اوپر کی حدیث کے الفاظ ہیں. اخیر کا جو جملہ ہے والناس اجمعین، یہ جملہ اوپر کی حدیث میں نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں پورے اوپر کے حدیث کے الفاظ. فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا، کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو دوسری حدیث میں تیسرا جملہ بیان کیا جا رہا ہے والناس اجمعین، یعنی تمام لوگوں سے. اور اس جملے کے اندر دنیا کے تمام قسم کے لوگ آ گئے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے دوست ہوں، چاہے وہ اپنے بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہو، ہر آدمی اس جملے میں آ جاتا ہے. والناس اجمعین، مکمل لوگوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے دل کے اندر کتنی ہو، جتنی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، جتنی محبت تم اپنے بچوں سے کرتے ہو، جتنی محبت تم دوسرے لوگوں سے کرتے ہو، اس محبت سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہاں جو ہے بنیادی طور پہ بتا دیا گیا. اب ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے دلوں کے اندر اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے، ظاہر سی بات ہے، ہوتی بھی ہے، ہر آدمی کو طبعی جو ہے ایک تقاضا ہے، بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کے اوپر محبت رہتی ہے. تو اب جو ہے یہاں اس حدیث کے مطابق پورے دنیا کے مسلمان جو ہے نکل جائیں گے. تو اس کے مطالب میں بہت سارے مطالب جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے، محدثین فرما رہے ہیں کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے. محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقلی محبت ہے اور ایک طبعی محبت ہے. عقلی محبت غیر حاضر جو لوگ ہیں، غائب جو لوگ ہیں ان سے ہوتی ہے، اور طبعی محبت حاضر جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ محبت تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونا ضروری ہے. اور دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو. کتنا بھی ادنا درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن مسلمان ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی. لیکن وہ محبت ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی، وہ محبت ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر محبت ہر وقت ظاہر ہوتی ہی رہتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے غائب ہے، تو اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی محبت ہے. یعنی وہ لوگ جو غائب رہتے ہیں ان سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کو عقلی محبت کہا جاتا ہے. تو مثال کے اعتبار سے آج کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے، کیا ہمیں غصہ نہیں آتا؟ کیا ہم ناراض نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہ ناراضگی اور یہ پریشانی اور یہ غصہ محبت کی علامت ہے. اگر ہمارے دل میں سچی محبت نہیں ہوتی تو ہم کبھی بھی جو ہے اس آدمی کے اوپر غصہ نہیں کرتے، اس آدمی سے ہم بھڑتے نہیں، اس آدمی کے اوپر غصہ نہیں کرتے، اس آدمی سے ہم جو ہے دشمنی نہیں بول لیتے جو آدمی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا. یہ جو ہے ایسے وقت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہوتی ہے. ہر وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر نہیں رہتی. ایسے جو ہے مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور یہ محبت ایسی
سامنے اپنے بچوں کی محبت بھی کچھ جو ہے ہمیں حیثیت نہیں رکھتی ہمارے نظروں کے سامنے. تو یہ جو ہے کبھی کبھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر ہمیں جو غصہ آتا ہے اور ہم جو ناراض ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے. آج کل جو ہے یہ مسئلہ بہت ہی چل رہا ہے. ایک ہفتے سے جو ہے پورا جو ہے اسی کے اوپر کہ دو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہمارے ملک کے اندر, اور اس کی وجہ سے آج جو ہے اتنا قیامت جو ہے برپا ہو رہی ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں, جتنے جو ہے مسلمان کے ملک ہیں اور دوسرے بھی ممالک ہیں, پورے جو ہے آج ایک ہو چکے ہیں اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کہ ہندوستان ہم سے معافی مانگے, ہندوستان ہم سے معافی مانگے. اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے ہیں ان لوگوں کو کسی بھی حال میں اندر جو ہے قید کر دیا جائے, ان لوگوں کو جو ہے سزا دی جائے. اور یہ لوگ جو ہے بہت ہی زور دے رہے ہیں اور آج یہ مسئلہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ہی زیادہ چل رہا ہے. اور اس کے اوپر ہمارے جو ہے ہندوستان کے مسلمان بھی بہت ہی زیادہ جو ہے غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ یو پی کے اندر کانپور ایک گاؤں ہے, اس کے اندر جو ہے بہت جھگڑے ہو چکے, بہت جو ہے لڑائیاں ہو چکی. وجہ اس کی یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو وہ مسلمان وہاں کے جو تھے ان مسلمانوں نے سڑک پر آ کر پورے شہر میں جو ہے بند کا اعلان کر دیا. اور اسی وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے صبر کیا. اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, لیکن ان چیزوں کو ہم نے جو ہے ان چیزوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی جو ہے غصے کا اظہار نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے بہت کچھ ہے, اور ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ سے نکال دیا جائے تو ہم جو ہے نہ تو دنیا کے رہیں گے نہ تو دین کے رہیں گے. تو آج جو کچھ ہے ہم اسی نبی کے صدقے میں, اسی نبی کے قربانیوں کے صدقے میں ہیں. تو آج جو ہے اس نبی کے اوپر جو ہے اس نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, تو آج مسلمان جو ہے اس کے اوپر غصہ کر رہا ہے. تو یہ غصہ کرنا بے مطلب نہیں ہے, بے مقصد غصہ نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کے اندر محبت ہے, تو اس لیے وہ لوگ جو ہے غصہ کر رہے ہیں. تو یہ محبت جو ہے ایسے وقت میں باہر آتی ہے, اور اس محبت کا اظہار ایسے وقت میں جو ہے اظہار ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی محبت ہے, ہر وقت جو ہے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں تو دل ان کے طرف جو ہے مائل رہتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پہ بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے بہت ہی جو ہے سکون محسوس کرتا ہے, ہمارے دل کے اندر دین کی باتیں اترتی رہتی ہیں, ہمارا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا رہتا ہے. جب ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے درمیان میں رہ کر جب کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی. تو اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا کیے, گھر سے یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہو گئے ان کے ساتھ, وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ میری بھی حالت یہی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ میں بھی منافق ہو گیا. تو یہ جو ہے محبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عقلی محبت ہے, بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی محبت ہے. لیکن دونوں محبتوں میں عقلی محبت جو ہے بہت ہی اونچے درجے کی محبت ہوتی ہے. تو اس لیے وہ محبت جو ہے ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی, جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ محبت باہر نکلتی ہے, اس محبت کا اظہار ہوتا ہے. پھر آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار جو اپنے اپنے جو ہے انداز سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے تو کل ملا کر دونوں حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہماری نظروں میں تمام دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہو. اور اللہ رب العزت بھی قرآن میں فرما رہے ہیں, تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے اور اس کی تفسیر جو ہے بہت ہی پہلے گزر چکی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دو، قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا لگائی جا رہی ہے شرط؟ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ سے محبت ہو تو تم کیا کرو گے؟ میری اتباع کرو گے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تم میری اتباع نہیں کر سکتے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تمہیں محبت رکھیں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو اس لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایمان والے کے دل کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ایمان والا اپنے ایمان کو کامل کر سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تو پھر ایمان والا اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا رہے گا، اور اس کے ایمان میں نقص ظاہر ہوتا رہے گا، اور نقص جو ہے باقی رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا تذکرہ کیا ہے حدیث کے اندر، ویسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی کوشش کریں، جب جا کر ہم جو ہے اپنے ایمان کو مکمل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت بھی ہم سے جو ہے محبت کریں گے۔